نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین ہے۔ اس دین کو اللہ احکم الحاکمین نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دین کی حفاظت قرآن اور حدیث کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اپنی اصلی شکل میں آج اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کی وضاحت، اس کی تفسیر وہ احادیث رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے اور حدیث کی حفاظت بھی کی ہے۔
اگر لوگوں نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے قرآن کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح احادیث کے ذخیرے میں اگر لوگوں نے موضوع، من گڑت، ضعیف احادیث کو شامل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر ایسے محققین پیدا کیے کہ انہوں نے صحیح اور ضعیف کو، موضوع، من گڑت کو اور صحیح احادیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور امت تک وہ احادیث پہنچائیں جو بالکل صحیح تھی، اور ان احادیث کی نشاندہی کر دی جن کو صحیح حدیث کے اندر شامل کیا گیا تھا جو موضوع، من گڑت اور ضعیف تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ صحابہ اکرام میں ہے۔ جس طرح دین کو قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے صحابہ کے بغیر بھی دین نہیں سمجھا جا سکتا۔ جس طرح قرآن کے اندر اگر کوئی بات مبہم ہے، اجمالی طور پر بیان ہوئی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے جس سے بالکل بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، حدیث اس کی پوری تفسیر کرتی ہے کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا ہے۔ اب ہمیں کوئی بات پہنچتی ہے، پہلی بات تو جو بھی بات ہم تک پہنچے گی وہ صحابہ کے واسطے کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جو دین بھی ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، چاہے حدیث کی شکل میں ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ صحابہ اکرام کا کردار ہے۔ صحابہ کے بغیر یہ دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر صحابہ نے اس دین کو کس طرح لیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، صحابہ اکرام اس کا ایک عملی نمونہ بھی تھے، جنہوں نے بنفس نفیس اس بات کو اللہ کے رسول سے سنا، سیکھا، سمجھا، دیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب کیا ہے، آپ کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے۔ تو جس طرح دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، قرآن اور حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ایک ایسی جماعت کا ہونا ناگزیر تھا جو من و عن اس دین کو اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچاتی، اور وہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے شب و روز کو دیکھا اور ان تمام باتوں کو اپنی باتوں کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ امت کے لیے نقل کر دیا۔ بعض لوگ ہر دور میں ایسے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح حق اور باطل کی لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، جب ایک طرف حق ہوتا ہے دوسری طرف باطل ہوتا ہے تو یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہر دور میں آج سے کئی صدیوں پہلے، اوئے اس کو سیدھا کر چھوٹے، یہ
ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا کریں یار، آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھا کرو، لیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے صحابہ کرام پر طعن کرنا۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اس سے کئی صدیاں پیچھے چلے جائیں وہاں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس نور کو، اس دین کو بجھا دیں، اس کی اہمیت کو گھٹا دیں۔ تو ایک مسلمان کا صحابہ کے بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، ان کے دل میں صحابہ کا کیا اکرام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا ایک بنیادی عنصر ہیں، دین کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر دین نامکمل ہے، دین کا سمجھنا ناممکن ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو یہ دین ناقص ہے۔ لہذا صحابہ کا اکرام، ان کی عزت، ان کا دفاع یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جس طرح ہم قرآن کا دفاع کرتے ہیں، اگر قرآن پر کوئی بات کرے قرآن کا دفاع لازم ہے، اگر کوئی حدیث پر بات کرے تو حدیث کا دفاع لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ پر بات کرے تو صحابہ کا دفاع کرنا بھی امت پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کی خود تعریف کی ہے، ان کا تعارف کروایا ہے، ان کے مناقب کو، ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اپنے صحابہ کی اہمیت، ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر تو صحابہ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔ فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے، انصار بھی صحابہ تھے۔ اور فرمایا نفاق کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ سے بغض رکھے بندہ۔ اسی طرح ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے متعلق فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت ایمان والا بندہ کرے گا۔ علی کو کہا تھا علی تجھ سے محبت کرنے والا بندہ، ایمان والا بندہ تجھ سے محبت کرے گا اور منافق بندہ تجھ سے نفرت رکھے گا۔ ایمان کی نشانی صحابہ سے محبت ہے، اور صحابہ سے بغض، نفرت یہ نفاق کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اصل میں وہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرے گا کہ اسے میرے ساتھ محبت ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھی ہیں، وہ اسی دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اصل میں اس کو میرے ساتھ محبت تھی، اس لیے میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، ان سے کینہ رکھے گا، فببغضی ابغضہم، اس کو اصل میں میرے ساتھ بغض تھا، میرے ساتھ کینہ تھا، میرے ساتھ بغض کینے کی وجہ سے میرے صحابہ سے کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مولویوں پر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مولوی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بات مولوی پر کریں گے، اس لیے اصل میں وہ دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ دین پر ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ دین پر جب انہوں نے کوئی کیچڑ اچھالنا ہو، کبھی کسی دینی شعار پر کیچڑ اچھالنا ہو، پردے کا مذاق اڑانا ہو یا کسی بھی دینی معاملے کا مذاق اڑانا ہو، تو وہ ڈائریکٹ چونکہ دین پر بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ مولوی کو درمیان میں لے کر پھر اس طرح کی بات کریں گے۔ اصل میں ان کا ہدف مولوی نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ دین پر بات کر نہیں سکتے، اس لیے مولوی کو درمیان میں لاتے ہیں۔
بس یہی بات یہاں پر سمجھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب بھی یہی سمجھیں۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے چونکہ وہ میرے ہیں، میرے ساتھی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ مجھ پر اپنے خب سے باطن کا اظہار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، تو وہ میرے صحابہ کو درمیان میں لا کر اصل میں اپنے بغض کا، کینے کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ صحابہ کرام، صحابہ کی محبت، صحابہ بھی دیگر صحابہ کی محبت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا کرتے تھے، کبار صحابہ بالخصوص۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ آپ سے پوچھنے لگا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایک سوال کیا تھا کسی نے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا جی کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا، بلکہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کو سن کے اتنا خوش ہوئے کہ یہ بات ہمارے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ دین اسلام میں داخلے کے بعد سب سے بڑی خوشی والی بات ہمارے لیے یہی تھی۔ اور خوشی والی بات کس وجہ سے تھی؟ انس کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ۔ کہنے لگے میری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں ہمارے اعمال اللہ کے رسول جیسے نہیں ہیں، ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں۔ کمال صحابہ کرام ابو بکر عمر ان کو کیا سمجھتے تھے؟ کہنے لگے ہمارے اعمال اللہ کے رسول جیسے نہیں ہیں، ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ۔ لہذا ہمیں اس بات کی امید ہے، اس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس لیے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ ہے، ہم انشاءاللہ قیامت والے دن ان کے ساتھی بنیں گے۔ صحابہ بھی صحابہ کے ساتھ محبت کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت اتنی شاندار چیز ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، عام بات نہیں ہے۔ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا بندہ، اللہ اکبر، ظاہری بات ہے، یہ آگے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ پھر صحابہ کرام اس امت کے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارنٹی دی، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا سب سے اچھے زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، میرا ساتھ پایا، میری صحبت جن کو مل گئی۔ یہ صحابی رسول ہونا، صرف خالی صحابی رسول ہونا یہ عام بات نہیں ہے۔ صرف اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جانا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کے اوپر وفات ہو جانا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو پایا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، یہ صحابی رسول ہے۔ اور ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جانا، آپ کی صحبت نصیب ہو جانا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو، یہ بہت بڑی اعزاز والی بات ہے۔ فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے وہ اچھے ہوں گے، پھر وہ ہوں گے وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام ہیں۔ پھر جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پا لیا، صحابہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا، جن کو صحابہ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو گیا، جنہوں نے صحابہ سے کچھ سیکھنے کا جن کو شرف حاصل ہو گیا، وہ بھی بہترین ہو گئے، اگرچہ وہ بہتری میں ان سے کم ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یغزو الناس، ایک وقت آئے گا لوگ لڑائی کریں گے، جہاد پہ جائیں گے، جنگ فتح نہیں ہوگی،
کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کا صحابی رہا ہو؟ یہ صحابی ہونا کتنے شرف والی بات ہے، کتنے اعزاز والی بات ہے، کتنی برکت والی بات ہے۔ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول کا ساتھ پایا ہو، آپ کا صحابی رہا ہو؟ ہاں ایک بندہ جی ہے، وہ بندہ، اس کا مطلب ہے وہ عام صحابہ وہاں اس وقت موجود نہیں، کوئی اکا دکا کوئی صحابی وہاں پر ہوگا۔ ظاہری بات وہ اکا دکا صحابی اگر ہے تو وہ والا صحابی ہوگا جس نے کوئی اپنے بچپنے کی عمر میں اللہ کے رسول کو خالی دیکھا ہوگا، ورنہ تو یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ جس نے بچپنے کی حالت میں، خالی ایمان کی حالت میں، چھوٹا بچہ چاہے کیوں نہ تھا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، اس کی برکت اتنی ہے، اس کی برکت اتنی ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ صحابی رسول اس میں موجود ہے، ہمارے غزوے میں، ہمارے جہاد میں، لشکر میں موجود ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی برکت سے لشکر کو فتح عطا کر دے گا۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا لوگ جہاد پہ جائیں گے، کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی رسول کا زمانہ پایا ہو؟ کہا جائے گا ہاں یہ ہے بندہ، اس نے تابعی ہے، صحابی کا زمانہ پایا تھا، فلاں صحابی کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو فتح عطا کر دے گا۔ یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے، ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور تمام لوگوں میں سے جس کا دل اللہ کو سب سے اچھا لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ دیکھے تھے، تمام لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے چنا۔ ثم ناظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فواجد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا، ان کا دل، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، جن کا دل باقی لوگوں کے دلوں سے سب سے اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھ عطا کرنے کے لیے ان کا انتخاب کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں اس امت کے۔ ہاں ان میں آگے فرق ہے، وہ اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ صحابہ میں بھی اگر فرق ہے آگے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اول زمانہ پانے والے تھے، جو کوئی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ صحابی ہونے کا شرف سب کو ہے، عمومی اعزاز سب کو حاصل ہے۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کر کے فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو چند ایک صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کو نعوذ باللہ ویسے اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں۔ اب تو وہ والے لوگ بھی بہت سارے اس طرح کے آج کے دور میں آگے ہیں، چند ایک لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بہت ساری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا، جن کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کے متعلق ان کی بھی لمبی لمبی 2 بالش لمبی ان کی زبانیں ہیں، ان کو کوئی شرم یا نہیں ہوتی کہ وہ کن کے متعلق بات کر رہے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ احکم الحاکمین خود دے رہا ہے، جن کو جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، جن کی تعریفیں اللہ کے رسول خود کر رہے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھانا، ان کی غلطیوں کو اچھالو مت۔ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کے متعلق تان کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ بنیاد کیا؟ تاریخی باتیں ہیں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح احادیث کے اندر، قرآن و مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے ایمان کی، اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے، ان کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ وہ تاریخی حوالے پیش کر کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑھ کے بیان کر کر کے، اچھال اچھال کر
ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کہ ہم، اللہ اکبر، ایک بدبخت کہتا ہے کہ قیامت والے دن میں معاویہ سے پوچھوں گا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ احکم الحاکمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، لازم کر دیا، فرض کر دیا، سارے کے سارے مومن ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، مدد کی، مہاجرین انصار سارے اس میں آ گئے۔ جتنے بھی لوگ ایمان لانے والے، ہجرتیں کرنے والے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے، اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو جگہ دینے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور اچھا رزق بھی ہے۔ اللہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی کرتا ہے، اچھے رزق کا اعلان بھی کرتا ہے، اور ان کے ایمان کی گواہی بھی اللہ احکم الحاکمین خود دیتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ خالی یہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں ہدایت پانا چاہتے ہو، تمہیں بھی انہی کی طرح کا ایمان لانا ہوگا جس طرح کا ایمان میرے یہ صحابہ لائے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی پر ایمان جب تک نہیں لاؤ گے اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے۔ اللہ نے ان کو ایک معیار کے طور پر ذکر کیا ہے، اور فرمایا جو لوگ صحابہ کے ایمان پر باتیں کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ لوگ ایمان، یہ لوگ کون مراد ہیں؟ یہ نبی کے صحابی مراد ہیں۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اس دور میں بھی ایسے بدبخت موجود تھے، اس دور میں بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ وہ صحابہ کو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، بیوقوف یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ بیوقوف وہ ہے، پاگل وہ ہے جو نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے، جو نبی کے صحابہ پر تان کرتا ہے، اللہ اس کو بیوقوف کہتا ہے۔ میں صحابہ بیوقوف نہیں، صحابہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو معیار ہیں۔ بیوقوف وہ ہیں جو ان کو بیوقوف کہنے والے ہیں، ولکن لا يعلمون، اگرچہ انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ مزید اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔